شمشیر رضا یا معصوما یا معصوما جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ اشک منظور بے درگاہ خدا ہو جائے، اشک منظور بے درگاہ خدا ہو جائے، لفظ شایاں تیرے مجھ کو عطا ہو جائے۔ رشک مہرو مہو انجم بنے وہ بختاور، رشک مہرو مہو انجم بنے وہ بختاور، جو بھی مشمول عنایات رضا ہو جائے۔ سنگریزہ در معصومہ پہ جس وقت گرے، سنگریزہ در معصومہ پہ جس وقت گرے، کعبہ دل سے جڑے اور قبلہ نما ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ معصومہ کی نگری ہے یہاں، سیدہ فاطمہ معصومہ کی نگری ہے یہاں، کیسے ہو سکتا ہے مغلوب وبا ہو جائے۔ کیوں نہ فطرس کی طرح کہتا پھرے مم مثلی، کیوں نہ فطرس کی طرح کہتا پھرے مم مثلی، جس پہ معصومہ قم تیری عطا ہو جائے۔ دو جہانوں میں مقدر کا دھنی ہوگا وہی، دو جہانوں میں مقدر کا دھنی ہوگا وہی، جس کے سر سایہ فگن تیری کسا ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کریمہ اہل بیت میں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو میں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایام ولادت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں، 3 روزہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں خصوصی طور پر ان ایام کے حوالے سے۔ آج دوسرا پروگرام ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ جی ہاں، ایام ولادت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا، دہے کرامت عشرہ کرامت۔ آج روز دختر بھی تھا، ولادت سیدہ معصومہ کے حوالے سے بیٹیوں کا دن تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں آپ نے بھی جو ہے وہ اس دن کو منایا ہوگا، بیٹیوں کے دن کو منایا ہوگا۔ کریمہ اہل بیت کا پروگرام ہم نے شروع باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے وہ منگل کے دن، ہر ہفتے منگل کے دن رات کو مغرب کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام، ہفتہ وار پروگرام ہم آپ کی خدمت میں حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، جس میں آپ کی کالز، لائیو کالز ہم لیں گے۔ آپ کے مرحومین کی نیابت میں انشاءاللہ زیارت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں رہے گا۔ فی الحال چلتے ہیں آپ اور میں مل کے انشاءاللہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ۔
عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں. اور جس طرح سے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ہم مختلف علماء کرام کو دعوت دیں گے, شعراء کو اور مداح منقبت خان حضرات کو دعوت دیں گے. آج ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے پروگرام میں ایک معروف شخصیت, معروف عالم دین, ممتاز عالم دین, بلکہ میں یہ کہوں کہ محبوب عالم دین, جو میرے خود اپنے بہت محبوب ہیں. اور واقعاً آج کل آپ جہاں پہ بھی اردو زبان جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں, ہر جگہ پہ آغا جو ہیں وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے مولانا نصرت بخاری صاحب. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آغا, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آغا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آئے ہمارے پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا, آپ کے بہت شکر گزار ہیں, ہم بہت ممنون ہیں. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اور کربلا ٹی وی نے جو ہے وہ یہ توفیق دی. اور اصل کرم تو حضرت معصومہ کا ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ ان کے جوار میں بیٹھ کر ان کی ولادت کا جشن منایا جائے. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیں گا, بی بی کی ولادت کی دہ کرامت ہے, عشرہ کرامت ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور واقعاً یہ لمحات جو ہیں بہت قیمتی ہیں. جو بھی اس وقت بی بی کے جوار میں ہے اس کے لیے یہ درک کرنا واقعاً یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے. آقا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا بی بی کی شخصیت کے حوالے سے, بی بی کا جو مرتبہ ہے, ان کا جو مقام ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دیکھیں, کسی کی بھی آپ تعریف یا کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے خود انسان کے اپنے پاس علم ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے اگر انسان اس کو بہت جانتا ہو پھر وہ بیان کرے. البتہ میں خود تو ایک طالب علم, حقیر طالب علم ہوں, چھوٹا سا. ہم نے جو کچھ سنا ہے بہرحال اپنے اساتید سے, جو کتابوں میں جو ائمہ علیہ السلام نے بی بی کی شان میں بیان کیا ہے, ہم تو اسی کو ہی بہرحال بیان کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ہستیاں کہ جن کو خداوند متعال نے یہ مقام دیا, وہ بہت زیادہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں. معصومین علیہ السلام تو معصوم ہیں بالکل, لیکن ان کے بعد جو ایسے ہستیاں جنہوں نے کسب فیض کیا, اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئیں. بالکل. اور جیسے حضرت عباس علیہ السلام ہے, حضرت زینب سلام اللہ علیہ, جناب علی اکبر ہیں, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ. یہ مقام جو ہے یہ خود مقام فضیلت ہے ایکچولی کے. اور اس مقام پر آ جانا, اس مقام کو حاصل کرنا, یقیناً اس کے پیچھے خود ان کی اپنی ذات کی جو اپنی محنت ہے. اور وہ جملے فضیلت کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمائے کہ حدیث طولانی ہے, ناظرین سنتے ہی رہتے ہیں, کہ جس میں انہوں نے یہ حصہ کہا کہ ہم سب اہل بیت کا حرم کم ہے. سبحان اللہ. خود ایک کم کے اندر ایک ایسی ظرفیت ہونا, ٹھیک, کیونکہ جب امام کے منہ سے, منہ مبارک سے, زبان مبارک سے یہ جملہ بیان ہو رہا ہے تو خود بخود حالت تکوینی کی طرف جا رہا ہے. جب کہا یعنی ہے تو پھر اب قوم نے اپنے اندر اس ظرفیت کو پیدا کیا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ یہاں پر ایک ایسی خاتون آئیں جو یہاں پر دفن ہو, اور اس کے بعد یہ تمام اہل بیت کا حرم ہو جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے. اور پھر جو معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے گا جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. اور یہ صرف ان سے نہیں ہے, اور امام رضا علیہ السلام سے بھی جلتا ہے. امام جواد علیہ السلام نے کہ جس نے میری پھپھو کی زیارت کی کم میں, اس کی معرفت کے ساتھ. اصل معرفت ہے, اصل جو جملہ, جو شرط جسے آپ کہہ لینا, وہ معرفت ہے. کہ جب تک وہ شناخت, پہچان, نارمل جاننا معرفت نہیں ہوتا. صحیح. مطلب پی معصومہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ امام رضا کی بہن ہے, یہ کافی نہیں ہے. بالکل. یعنی اس سے بڑھ کر تھوڑی سی جستجو کرنا, تب جب ہے انسان جو ہے وہ. صحیح. آغا یہی چیز اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا, آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا کہ بعض افراد کے اذہان میں یہ چیز ہے کیونکہ بی بی جو ہیں وہ ولی خدا کی بیٹی ہیں, ولی خدا کی بہن ہیں, ولی خدا کی پھپھو ہیں, تو اسی لیے شاید ان کا مرتبہ اتنا ہے, ان کا مقام اتنا ہے. لیکن ہم احادیث میں دیکھتے ہیں خود معصوم کہہ رہے ہیں کہ
बीबी जो है वो शफीआ हैं। शफीआ हैं यानी मतलब यानी जब हम नुसूस में देखते हैं, नस में देखते हैं, तो सैयदा कौनैन के बाद कोई ऐसी खातून नहीं मिलती जो साहिब शफाअत हैं। हाँ, सिर्फ हमें बीबी मिलती हैं हाँ, कि जिनके बारे में खुद इमाम मासूम जाफर सादिक हाँ, अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी औलाद में से मेरी एक बेटी कुम में दफन होगी जो साहिब शफाअत होगी, जिसकी शफाअत से तमाम शिया जो हैं तो खूब देखिए रिवायत है जो कुम से इतने दरवाजे जन्नत की तरफ जाएंगे। बिल्कुल वो देख नहीं, ये मामला जो है वो सिर्फ यहाँ के से आलम का नहीं है, ये बहुत दूर तक का मामला है। ऐसा ही है। क्योंकि ये जो आपने कहा कि ये ज़ियारत नामे में पढ़ते हैं, ज़ियारत भी इमाम मासूम अलैहिस्सलातु में, हर ज़ियारत भी इमाम मासूम ने बयान नहीं की, खुद इमाम मासूम ने बयान की। अस्सलामु अलैकी या बिन्त वली अल्लाह, अस्सलामु अलैकी या उख्ता वली अल्लाह, अस्सलामु अलैकी या अम्मत वली अल्लाह। असल ये नहीं है कि बहनें और भी थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कसीरुल औलाद थे, बहनें, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये कष्ट करना पड़ता है। ये चीज जो है ये मकाम विलायत तक पहुंचना, यानी उस विलायत को अपने वजूद में पेनिट्रेट करना। बिल्कुल। जैसे करबला में ईमान अगर जैनब न बूद, यानी हजरत जैनब सलाम अलैहा अगर नहीं होती तो करबला में रह जाती। बिल्कुल। यानी गोया उस विलायत को एक्सेप्ट कर उस विलायत के लिए मूव करना, वो जो चीज है वो हिजरत इल्लल्लाह है पहले, फिर हिजरत इला इमाम है। बिल्कुल क्योंकि बीबी मासूमा सामने मदीना में आराम से रहती, कोई मसला नहीं था, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ भाई नहीं, भाई है लेकिन इमाम है। बिल्कुल उस इमाम की इमामत की दिफा के लिए मदीना छोड़ा, हिजरत की, यहाँ पर आई, बिल्कुल जब वो मकाम को हासिल किया। और ज़ाहिर है उससे पहले वो हिजरत इल्लल्लाह है, यानी अपने आप को खुदावंद मुताल के करीब। ये आसान नहीं है। बिल्कुल ये आप बिल्कुल चंद दिन से दह करामत है, वैसे तो ज़ाहिर है बीबी की विलादत से, इमाम रजा की विलादत, जो जश्न मनाया जा रहा है, जो लोग हैं जिस तरह आ रहे हैं, उसको हटाएं। कितने साल हो गए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मराजईन जो हरम के अंदर दफन है, और लोग इस तरह आते हैं। और यहाँ से कितने ममालिक, कितनी जबानों में यहाँ से इल्म पूरी दुनिया के अंदर मुंतकिल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये नूर है, ये आसान बात नहीं है। किस बहुत अदब जन्नत वाजिब हो जाना ज़ियारत के साथ, मतलब जन्नत वाजिब हो जाएगा। आयतुल्लाह जवादी आमली अवज़ल्लाहु फरमाते हैं कि जन्नत ऐसे थोड़ी वाजिब होती है। जन्नत के लिए अमले साले, नेक अमल अंजाम दो, वो भी अमले साले हो, एक्सेप्टेबल हो, रूह कमाल पे पहुंचे, और फिर जब वह रूह कमाल पे जाएगी तो फिर बहिश्त हासिल होगी। यहाँ पर एक ज़ियारत है जो आपको बहिश्त में लेके जा रही है आपको, और वो भी या फातिमा इश्फ़ईली फिल जन्ना, यानी जन्नत में शफात। एक जन्नत में जाने की शफात है, एक जन्नत में शफात, शानब में नशान, यानी हर रोज आपका मकाम खुदावंद मुताल के नजदीक बुजुर्ग और बरतर हो रहा है। गोया ये आम मामला सही नहीं है, ये कैफियत को और है। बिल्कुल। अगर आपने बेहतरीन अंदाज में इस चीज की तौज़ीह दी। अच्छा, जब बीबी का हम बहरहाल तकाबुली जायजा इस हवाले से कि जब सैयदा कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से वहां हमें पैगंबर खुदा से वो कलमात मिलते हैं, फदाहा अबूहा, वही कलमात इमाम यहाँ पे भी मिलते हैं कि ए मासूमा तुझ पे तेरा बाप कुर्बान हो जाए। तो क्या शबाहत है इस हवाले से? ज़ाहिर है, देखें बात वही है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तो ज़ाहिर है जद हैं, सब आइम्मा की जद हैं, और ज़ाहिर है हज़रत फातिमा मासूमा की भी जद हैं। अब ये निस्बत तो ज़ाहिर है उन्हीं से है। या वो मशहूर वाक़या जो आयतुल्लाह मराशी नजफी का या उनके वालिद साहब का है, जिन्होंने जो है वो एक अमल किया कि मुझे जो है वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मरकद मुबारक का पता चले, तो उनके ख्वाब में जो है वो इमाम मासूम आए हैं, ज़ाहिरन या कहते हैं कि और उस्ताद कोई आए, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से मख्फी है, इस काम को रहने दो। हाँ, मगर तुम चाहते हो ज़ियारत करना तो तुम फातिमा मासूमा की ज़ियारत करो। ये ज़ियारत वही है जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत। क्या हुआ? तो ये निस्बत तो ज़ाहिर है उनके साथ तो है, सारी चीजें होना, और इस दौर में होना ये आसान नहीं है। मैंने कहा कि ये गुफ्तगू बहुत तौलानी है कि वक्त हमारे पास महदूद है, कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना इस दौर के अंदर कि रिवायत ये कहती है कि जब पूरी दुनिया में मुश्किल हो तो शियाने हैदर करार कुम की तरफ आए। यानी अपने क्या चीज है, पनागाह, किस पनाह, कैसा समेटा हुआ है। उर्फा कहते हैं नूर है जो जिसने कुम को घेरा हुआ है। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है हर कोई इसको देख नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
فی الحال ہم چلیں گے ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف, چلتے ہیں اور انشاءاللہ واپس لوٹ کے آتے ہیں. یا ہمشیر رضا کر دو کرم کر دو کرم یا ہمشیر رضا کر دو کرم کر دو کرم یا فاطمہ یا کریمہ یا کریمہ یا فاطمہ یا کریمہ یا کریمہ. آپ کی شان زمانے کو کہاں ہے معلوم, آپ کی شان زمانے کو کہاں ہے معلوم, آپ معصوم قم آپ سے شان معصوم, آپ معصوم قم آپ سے شان معصوم, آپ کی شان ہے آپ کی شان ہے آئینہ شان زہرا. یا فاطمہ یا کریمہ یا کریمہ یا فاطمہ یا کریمہ یا کریمہ. گلشن موسی کاظم میں بہار آئی ہے, گلشن موسی کاظم میں بہار آئی ہے, ایک معصومہ کے آنے کی خوشی چھائی ہے, ایک معصومہ کے آنے کی خوشی چھائی ہے. سب کنیزوں نے سب کنیزوں نے پڑھا صلی اللہ صلی اللہ. یا فاطمہ یا کریمہ یا کریمہ یا فاطمہ یا کریمہ. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ پروگرام کریمہ اہل بیت میں. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ قبلہ مولانا نصرت بخاری صاحب موجود ہیں. بہترین بات ہو رہی ہے یہاں پہ, شب ولادت کا سما ہے اور اس حوالے سے فضائل کے حوالے سے, بی بی کے فضائل کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آغا بہت بہترین انداز میں آپ نے جو ہے وہ فضائل بی بی کا مقام آپ نے بیان کیا, مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی. اچھا آغا, ہم جب علماء کی سیرت میں دیکھتے ہیں, سیرہ علماء میں دیکھتے ہیں, تو بڑے بڑے زمانے کا مرجع جو ہے وہ آ کے توسل کرتا ہے بی بی سے, کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگوں کو جو مقام ملا ہے, جو منزلت ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی جو ہے کسی کی دعا رد نہیں کرتی. توسل بی بی سے اگر کسی کا ہو جائے تو وہ, میں چاہتا ہوں, میرا یہ آپ سے ایک ذاتی سوال ہے کہ آغا نصرت بخاری, مولانا نصرت بخاری صاحب, کہ پوری دنیا میں جہاں پہ آپ جاتے ہیں اس وقت, پورے دنیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ مبلغ دین ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں, آپ کی لائف میں بی بی کا جو کردار ہے, جو بی بی کا کردار ہے آپ کی لائف میں, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی خدمت میں کچھ آپ عرض کریں. اصل میں بی بی کا کردار کیا, اصل میں جو کچھ ہے وہ سب حضرت معصومہ کا ہے. کوئی شک نہیں. میں اکثر بوس کرتا ہوں ہمیں چیز دارہ بس شما دارہ, کہ ہمارے پاس تو, میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا ہے. میں تو وہی ہے کہ میں کوئی تقریباً کوئی 22 سال تقریباً پہلے جب پہلی دفعہ زیارت پہ آیا تھا, اس زیارت پہ آیا تھا, لیکن بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے ایسا کوئی دل پکڑا, ایسا اپنی طرف کھینچا کہ اس ٹائم تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہے, مگر بس جب یہاں سے گیا تو ایسا لگتا تھا کوئی چیز کھینچتی ہے, بس وہی چیز لے آئی. پھر جب لے آئی تو اس کے بعد جب ہم آئے اور وہ ابتدائی آپ کو بتایا طالب علم اور ساری چیزیں, اور اس وقت بھی ہم نے, ہمارے اساتید یہی کہتے تھے شروع میں فارسی والے, کہ اگر کوئی بھی چیز تم میں چاہیے ہو, عطا نمک چاہیے ہو جس کی کوئی پرائس نہیں ہے, لیکن پھر بھی تم نے کسی کے پاس نہیں جانا, تم نے حضرت معصومہ کے پاس جانا. بس وہ دن وہ ہم حضرت معصومہ کے پاس ہی آئے, ہر چیز ہی آئے, استاد چاہیے, لانا چاہیے, درس چاہیے, چھٹی تک چاہیے, چھٹی دلا دے, یعنی ہر گھر چاہیے کوئی چیز. اور ایسا کرم دیکھیں, کرم کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا کہ کرم مانگے ہوئے نہیں دیا جاتا,
کرم بغیر مانگے عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان کریمہ اہل بیت ہیں تو ہماری تو جو مشکل آنی ہوتی تھی اس سے پہلے اس کا حل دے دیتی تھی بی معصومہ سلام اللہ علیہ. اور ظاہر ہے انسان جب رہتا ہے یعنی میں اگر بہت خلاصہ کروں تو ایک ماں کی آغوش ہے, سبحان اللہ سبحان یعنی جو اپنی آغوش میں لے لے, چاہے بچہ جیسا بھی ہو, بالکل جیسا چاہے وہ خراب ہے, ضدی ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں یا حضرت معصومہ آپ جانتی ہیں کتنا علم ہے, کتنا پڑھا ہے, کتنی کوتاہیاں ہیں, کتنی غلطیاں ہیں, آپ سے بڑھ کر کون ہے, کون ہے آپ کا شہر ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن بہرحال معاف کیجئے, یہاں سے جائیں گے لوگ یہی بولیں گے کم سے آیا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ ہی کی عزت ہے, اور وہی ہے کہ آج انہوں نے پوری دنیا میں جو کچھ دیا ہے سب کچھ اپنے وجود مبارک سے دیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہی ہم نے اپنے استادوں سے بھی سیکھا کہ جب بھی ہم کچھ چاہتے بھی تھے, سوال بھی, تو وہ کہتے تھے ادھر جاؤ. اور پھر جو اتنا ظاہری طور پر دنیا جو سمجھتی ہے, بہرحال خدا کرے کہ خدا حساب نہ لے اس کا, کہ جو لوگ ہمارے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں, خدا اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کرے روز قیامت. یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی استاد یہی فرماتے تھے کہ یہ سب ہمارا نہیں ہے. تو یہ اصل یہی ہے. بالکل, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, اور یہی سیرہ علماء رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ملا صدرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب فلسفے بڑے بڑے مراجے میں نے خود دیکھا آیت اللہ مصباح جزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بی بی کے حرم میں, آیت اللہ تحریری کو اپنے استاد کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے ذری کے مقابلے میں کس طرح سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کس طرح ارادت پیش کر رہے ہیں. تو یہی ایک رابطہ, ایک چیز جو ہے وہ آپ کو عنایت کرتی ہے, اور انشاءاللہ کہ خاتمہ بالخیر ہو. اور اپنے وقت کے امام کی یہ جو ایک اور چیز کے جو چیز کھینچ کے لائی کہ وہ جو حدیث تھی, روایت ہے کہ آخری زمانے میں پرچم امام کے لیے کم سے اٹھیں گے. بالکل ایسا ہی. یہ چیز جو تھی نا وہ بہت زیادہ ہوتی کہ یہاں پر جو ہے وہ آدمی. اور اگر میں واقعی میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ خم کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے, اور اس نسبت کو دیکھتا ہوں بی بی کے ساتھ کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا آخری زمانے میں, جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی تو قم کی طرف رجوع کرو, قم کی طرف فرار کرو, وہاں پناہ گاہ ہے ہماری, اس سے اہل بیت ہے. اور اسی طرح یعنی ظہور کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں تو واقعاً بی بی کا اور ظہور کا جو ہے وہ ہمیں ایک رابطہ ملتا ہے. اور جو بھی یہاں سے جاتا ہے آگا, یعنی حد اقل میرا تجربہ یہ ہے, جو بھی قم سے گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بی بی جو ہے وہ دل میں جو محبت کا وہ بیج بو دیتی ہیں وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ آخری دم تک وہ رہتا ہے. اور واقعی جو حضرت کے ساتھ جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایرانی ہمارے بھائی ہیں وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ ان مودری میکنت, کہ واقعاً قم والوں کے لیے, اور جو جس کا رابطہ قم سے ایک دفعہ ہو گیا واقعاً مادری کرتی ہے. ایسی ہے یہ کریمہ اہل بیت کا, ان کا ہونا, خود لطف اور کرم کرنا, اور علم خاص طور پہ. ظاہر ہے ہم جو جاتے ہیں مطلب یہ سب یہ عطا جو کرنا ہے, یہ کتابیں پڑھنے سے تھوڑی چیزیں, کتابیں تو پڑھنی واجب ہیں, سب پڑھنا ہے, لیکن اس کے اندر اس کو اندر یعنی باطن میں اتارنا, کیا بات, پھر اس باطن سے اس سے شخصیت کا بننا, ایک ایسی چیز کریٹ ہونا کہ وہ جو نور ہے, وہ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ حرم سے مختلف اوقات میں ذری سے نور نکلتا ہے. یہ نور اس کو پہچانے کیسے کہتے ہیں, اکثر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں حرم کے اندر, کبھی دعا کر رہے ہیں, کبھی سامنے کھڑے ہیں, اچانک سے آپ تضرع میں آتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, آپ سجدے میں سجدہ طولانی ہوتا ہے. یعنی وہ وقت ہوتا ہے جب نور نکلتا ہے ذری کے اندر. بس وہ ہمیں اپنے اندر وہ ظرفیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اس نور کو حاصل کریں, اس نور کو لے کر پھر پوری دنیا میں جائیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں پوری. اور ایسے ہی ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا میں, اکثر ہمارے سینئر, ہمارے دوست, ہمارے ساتھ پڑھنے والے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, جو پوری دنیا میں مشغول ہیں, واقعاً ایک لطف ہے, ایک نور ہے بی بی کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے. بہت بہترین آغا, بہت بہترین. واقعاً ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جن کو بی بی کا دیدار نہیں ہوا, جن کو یہ شرف, یہ سعادت نہیں ملی کہ وہ اس بی بی کی بارگاہ میں
आ नहीं सके। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार आपको एक दफ़ा लेकर आए इस बारगाह में। इस करीमा अहले बैत के पास हर मुश्किल का हल है। जो इससे मुतवस्सिल हुआ है उसने कमालात देखे हैं, वो उरूज पे पहुंचा है। हमारी दुआ है कि परवरदिगार वो दिन ज़रूर दिखाए आपको कि आप इस करीमा अहले बैत की बारगाह में हाजिर हों। आगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया। खुसूसी आपका शेड्यूल बहुत टफ था, फिर भी आपने वक्त निकाला और करबला टीवी के लिए, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, बीबी के लिए आज हाँ, शहादत का दिन था। अच्छा ये बोलना बड़ा अजीब सा है, हमारी जिंदगी सब इमाम हुसैन के सदके में है। जो कुछ है इमाम हुसैन का सदका है, बस ये कि वो कबूल करें और हमें आगे तौफीक देते रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा आपके हक में दुआ गो हैं। यकीनन हमारे घर में जो बैठे हुए नाजरीन हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आप मुस्तफीद हुए होंगे। इंशाल्लाह फिलहाल हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं। माजरत, आज थोड़ा यहाँ पे मौसम भी थोड़ा तूफानी हुआ है। अगर डिस्टर्बेंस कोई हुई है तो हम नाज़रीन से माजरत चाहेंगे। इंशाल्लाह हमारा जो सिलसिला है वो जारी है। दहे करामत के हवाले से कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम शीर रज़ा या मासूमा या मासूमा, जहाँ में बिन्ते नबी की जिया है मासूमा, जहाँ में बिन्ते नबी की जिया